بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 23، 25 اپریل، حالیہ کا نکاح اور سالگرہ کا دن۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسی نس ہے کہ اس کے آغاز میں نوحے پڑھے جائیں گے اور اس کے اختتام پر ماتم کیا جائے گا۔ صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑی سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وجہ وہ مہمان تھے جو خاص طور پر فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا۔ حسینہ کے منع کرنے پر انہوں نے بس اتنا کہا تھا، یہ دن بہت یادگار ہوگا، میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو۔ حالیہ کو سیلون کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالیہ نے حسن کی منتیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ 4 گھنٹے تک اندر لیپا پوتی ہوتی رہے گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کرتا۔ جس پر حالیہ نے اس کا موبائل اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا۔ بخش نے حالیہ کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ حالیہ بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پر اس کو سفیر نے لینے جانا تھا۔ پارلر جانے کے 3 گھنٹے حالیہ تیار ہو چکی تھی۔ حالیہ نے ہاف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا، گلے میں گلوبند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پر ٹیکا لگائے وہ تیار تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ کو آخری ٹچ دیا تھا۔ اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی، وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار بار بجے جا رہا تھا۔ حالیہ جھنجلا سی گئی، آپ ہی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا اس نے؟ اپنا نمبر سیو نہیں کیا میں نے؟ تم پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، ایسے تو جان نہیں چھوڑے گا۔ مہر نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی۔ کال اٹینڈ ہوئی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالیہ تم جا کر باہر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر لو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا میک اپ آدھے میں چھوڑ کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، دیر مت کیجیے گا، وہ عجلت میں بولتی چلی گئی تھی۔ سیلون والوں نے پروٹوکول کے طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا۔ حالیہ باہر آ گئی تھی۔ اس لڑکی نے حالیہ کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔ سیلون کے دروازے کے باہر حالیہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ سفیر نے حالیہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ معراج سلطان نے حالیہ سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے لیکن حالیہ نے منع کر دیا۔ حسن پہ غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ مورج ہال پہنچنے کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اگر سفیر آ جاتا تو ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا۔ گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ حالیہ نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ حالیہ کی طرف پش کیے کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ حالیہ نے اب بھی اس پہ دھیان نہیں دیا۔ بات سنو، اے سی آن کر دو، وہ فون کان سے لگائے مصروف سی بولی تھی۔ ہارون میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی، ایک تو کال اٹینڈ نہیں کر رہا اور کچھ بول بھی نہیں رہا، وہ خود کچھ سے بڑبڑائی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ حالیہ کو لگا کہ وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہے لیکن اس کو غلط لگا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ حالیہ نے چونک کر اس کو دیکھا تھا اور حالیہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا، یا خدا یہ کون تھا؟ وہ اتنی شاک تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے؟ وہ حیرت، شوق اور ڈر کے مارے اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ سکی، اور اس نے جب غور کیا تو پتہ چلا یہ گاڑی اس کی نہیں تھی۔ اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا لیکن گاڑی حالیہ کی نہیں تھی۔ یہ خیال ہی حالیہ کی جان لے گیا تھا۔ وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسی وقت گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ حالیہ نے اترنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت 2 نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کہ حالیہ بیچ میں تھی اور دونوں اس کے دائیں بائیں۔ حالیہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان میں سے ایک نے حالیہ کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں CCTV کیمرے نہیں تھے۔ ان دونوں نے حالیہ کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا، وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا، اب ان کے چہرے واضح تھے، نوح مرزا اور یاقوت مرزا۔ عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اس کی حکومت کی جانب سے الاٹ ہوا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک شیف، ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر تاریک اور خاموش تھا۔ عثمان ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا، دھیان سے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ اپنے ڈرائیور کو ہدایت دیتا جا رہا تھا۔ ہاں بھائی، سب رکھوا دوں گا، ٹینشن مت لو۔ اس نے فون
پہ کسی کو تسلی دی تھی۔ سر گاڑی اوور ویٹ ہو جائے گی، اتنا سامان، اگر آپ کہیں تو کچھ چیزیں نکال لوں۔ وہ 45 سالہ ڈرائیور متذبذب لگا تھا۔ عثمان تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اگر سردار کو پتہ لگ گیا نا تم نے اس کے سامان میں ہیرا پھیری کی ہے تو تم جانتے ہو وہ کیا کرے گا۔ سر میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ کی مرضی۔ وہ ایک بار پھر سامان رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ سر آج جج صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نہیں جائیں گے؟ عثمان نے سامان رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، آج میرے دوست کی شادی ہے نواب شاہ میں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے عثمان سے زیادہ خود کو بار بار کروایا تھا۔ سر آج تو ان کی منگنی تھی اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کریں۔ سر آج تو بخار سے جان چھوٹی ہے، ورنہ اس دن جب آپ ہوٹل گئے تھے تو اس دن سے لے کر آج تک کتنا بخار رہا ہے آپ کو، میں تو ڈر گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو عثمان، زیادہ نہ بولا کرو۔ وہ اس کو جھڑک کر آگے جانے لگا تھا جب عثمان نے اس کو پیچھے سے پکارا تھا۔ سر آپ تو فجر پڑھ کر نکلیں گے نا، کچھ سامان ابھی بھی رہتا ہے، میں مارکیٹ جا کر لے آؤں؟ عمر نے بس سر ہلایا تھا، تبھی اس کو معراج سلطان کی کال آنے لگی۔ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ معراج ایک بار پھر اسے ہال میں آنے کی ضد کرتے، وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا اپنا غم تھا۔ فون بج بج کر خاموش ہو گیا۔ عمر نے موبائل پاور آف کر دیا تھا اور عثمان کو دیکھے بغیر بولا تھا، میں سونے جا رہا ہوں، قیامت بھی آ جائے تو اٹھانا مت، کم از کم فجر سے پہلے تو بالکل بھی نہیں۔ کوئی اگر میرا پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں شہر میں نہیں ہوں۔ وہ بول کر جا چکا تھا۔ اس بات سے لاعلم کے حشر تو برپا ہو چکا ہے، اب بس اسے اپنے بچاؤ کا سامنا کرنا باقی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی نیند شاید ہی نصیب ہو۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر اذیت تھی۔ سفید سیاہ شیروانی میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ آج بھوری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ لوگ سیلون پہنچ گئے تھے۔ سفیر نے مہرماں کو کال کی تھی، وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی پلین ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس پر کوئی کام نہیں تھا، بالکل سادہ تھا۔ گلے میں ہار اور کانوں میں آویزیں، بالکل بیچ والی مانگ نکال کر کس کے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اندر سفیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حالے کہاں ہے؟ سفیر نے پوچھا تھا۔ سفیر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اندر ہوگی نا سیلون میں، اور کہاں ہوگی؟ مذاق نہ کریں، وہ اندر کیسے ہوگی؟ وہ تو باہر نکل آئی تھی، لیکن ڈرائیور تو میرے ساتھ تھا، کوئی اور گاڑی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے سیلون سے جا چکی ہے۔ ڈرائیور تم ہی آئے تھے نا اس کو لینے؟ اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہے، گاڑی میں ویٹ کرے گی۔ وہ راہنسی سی ہو گئی تھی۔ آرام سے مہر، کام ڈاؤن، وہ اندر ہی ہوگی، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ سفیر گاڑی سے اتر آیا۔ مہر اس کے ساتھ اتری تھی۔ وہ اندر نہیں ہے سفیر، میں نے اندر دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں تھی، باہر تھی، اور وہ باہر۔ اس نے بولا، ہارون سے بات کرنے جا رہی ہوں، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ یا خدا، حالے تم کہاں ہو؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ مہر اور سفیر نے خود جا کر سیلون کا چپا چپا چھان مارا تھا، CCTV فوٹیج دیکھ لی تھی، لیکن حالے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کہ سفیر بھی پریشان ہو گیا تھا۔ مہر ماں بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے سفیر کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کچھ کرے سفیر، خدا کے لیے حالے کو لے آئیں کہیں سے بھی۔ مما کو کیا جواب دوں گی؟ ابا سے کیا کہوں گی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو کیوں جانے دیا؟ مہر پلیز رونا بند کرو، ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں بڑے پاپا کو کال کرتا ہوں، شاہد انکل کو کال کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پتہ لگ جائے گا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سخت پریشان تھا۔ حالے اس کی عزت تھی، ظاہر ہے اس نے پریشان ہونا تھا۔ وہ حالے کی تمام دوستوں کو کال کر چکا تھا۔ وہ ہال بھی نہیں پہنچی تھی۔ اب سفیر کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا اسے ہال تو جانا ہی تھا۔ مہر کو ساتھ لے کر وہاں کے لیے نکل چکا تھا۔ یہاں سے کچھ نہیں تھا، شاید حالے وہاں پہنچ گئی ہو۔ مہر ماں روتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے ہال جانا تھا، یہ ضروری تھا۔ حالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ نور گاڑی چلا رہا تھا۔ یاقوت اس کے آگے بیٹھا تھا، لیکن بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا۔ نور بھائی بات سنو، اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نور کو پکارا تھا۔ بولو۔ وہ سخت بیزار لگا تھا۔ اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی مجبوریاں تھیں۔ مجھے نہ یہ لڑکی چاہیے، کچھ دن کے لیے ہی صحیح۔ وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا، یاقوت یہ نہیں، لڑکی کبھی بھی نہیں، ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہیں ایسا ویسا کچھ کرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں اگر لڑکی چاہیے تھی تو تمہاری جیسی ہزاروں لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں، تم اس کے لائق ہو۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر چکے ہیں، کچھ رحم کرو اس پر، ہماری بھی ایک بہن ہے۔
ہماری نہیں نو تمہاری، نرمین تمہاری بہن ہے، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں آگے پولیس کالونی میں سائم کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا، ہم آج اس لڑکی کو وہیں رکھیں گے، فارم ہاؤس نہیں جائیں گے، ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتے ہی جو مرضی آئے کرنا ہے اس کے ساتھ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، بلکہ ابھی روکو گاڑی، 1 منٹ۔ اس نے خالی سڑک پر گاڑی رکوائی تھی، نو نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کر پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا، اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا جب نو حلق کے بل خدایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا، وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے نہیں دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اندر سے بہت ڈر گیا تھا، وہ نو کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اوکے اوکے کول، میں نہیں ہاتھ لگاتا، ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا، یہ لڑکی آج میری ہے، نو تم نے جو کرنا ہے تم کر لینا، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ نو خاموش ہو گیا تھا، اس سے بحث نہیں کر سکتا۔ یاقوت کی سوچ بچکانہ تھی، وہ بچوں کو جیسے منایا جاتا تھا بھلا کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر حال میں پہنچ گئے تھے، میراث سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی، ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو لہو بدن میں نہیں۔ حسینہ، یوسف سلطان، شمس، حسن سب پریشان تھے، سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کر برا حال تھا، فروا بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھی جب مہر ماں ان کو ذرا سائڈ پر لے کے گئی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا، بتائیں مجھے، اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ ہوا تو آپ دیکھ لیجیے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں، اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو صاف صاف بتا دیجیے، خدا کے لیے بتا دیجیے میری بہن کہاں ہے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہر، بھلا اس لڑکی سے میرا کیا واسطہ، جب سے میں شادی کے لیے مان گئی بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پر کھڑے یوسف سلطان اور سفیر نے ان کی باتیں سن لی تھی، دونوں اب بھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی، اس وقت ایس ایچ او اور ڈی آئی جی ہال میں پہنچ گئے تھے۔ سفیر اور میراث سلطان ان سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے؟ ایسے کیسے میری بیٹی کہیں جا سکتی ہے؟ آپ شہر میں ناکہ بندی کروائیں، ہر گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ برہم تھے، شوق تھے اور غمگین تھے، ان کو لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے دل میں کسی تیز دھار برچھی سے کاٹ دیا ہو۔ جج صاحب، ایک فوٹیج 1000 بار دیکھ چکا ہوں، حالے بیٹی خود گاڑی میں جا کر بیٹھی ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹ فوٹیج میں نہیں دکھ رہی، میں نے بذات خود ہر زاویے سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی اس گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی، اور اس گاڑی کو بھی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، سیلون سے آگے جا کر جہاں CCTV کیمرہ کی رینج ختم ہوتی ہے، گاڑی ہم نے وہاں سے برآمد کر لی ہے، ڈرائیور بھی ہمیں مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ گونگا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ایسے گونگوں کو زبان دینا آتا ہے ہمیں۔ حسن، گاڑی کی چابی لاؤ، میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو، وہ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ حسن چابی لینے چلا گیا تھا، سفیر لب پیچھے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اے بات سنو، اس نے SHO کو انگلی سے اشارے سے پاس بلایا تھا۔ جی سر، وہ لڑکی مجھے چاہیے، اس کا لاکھوں کا ہیئر کٹ بکھرا ہوا تھا، کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، جتنا پیسہ چاہے لے لو، جتنی فیورز چاہیے میں دوں گا، وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی برانڈڈ شیروانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں، چاہے تم اس کو زندہ لاؤ یا مردہ، اس کی مس شدہ لاش لاؤ یا اس کا کٹا ہوا جسم، اسے زندگی میں کسی چیز کے لیے اتنا انتظار، اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی، وہ کسی بھی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا تھا، وہ فاتح تھا، مجھے وہ چاہیے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، اس کو آنا ہوگا، اپنے پیروں پہ چل کر آئی یا اسٹریچر پہ ڈال کر لاؤ، اس کو حساب دینا ہوگا، اسے ذلت کا نشان بنا دوں گا میں، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا میں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا، اسے لے کر آؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ SHO نے سر ہلایا تھا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سفیر ایک بار پھر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، آج اس کو پتہ چلا عرش سے فرش پر گرنا کیسا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی، 2 بار زوں زوں کی آواز آئی، پھر اسکرین تاریک ہو گئی، ایسے جیسے غاریں تاریک ہوتی ہیں۔ سفیر نے موبائل پر انگلیاں چلائیں، میسج کھولا، وہ ایک غیر شناسا نمبر تھا جس سے سفیر کو ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص شناسا تھا، وہ اس کے چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا، وہ آلے کا چہرہ تھا۔ حسن ہال کے ایک کونے میں گھاس پر نفل پڑھ رہا تھا، اس نے بھورے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے جوتے وہیں گھاس کے قریب رکھے تھے، اس نے سلام پھیرا تھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ یا اللہ، میری بہن کو واپس لے آئیں، میں جانتا ہوں میں نے کبھی زیادہ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب کروں گا، میں نے کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن اب پڑھوں گا۔
میں اس سے بہت لڑتا تھا نا، اب نہیں لڑوں گا، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لے آئیں، اس کو صحیح سلامت واپس لے آئیں۔ اللہ، آئی سویئر، آئی پرومس، میں ہر کام کروں گا جو آپ کو پسند ہے، آپ میری بہن کو واپس لے آئیں، میں مر جاؤں گا، اللہ میں مر جاؤں گا، پلیز اس کو واپس لے آئیں پلیز، اس نے مجھ سے کہا تھا، اس نے کہا تھا اس کے ساتھ چلوں، میں نہیں گیا، اللہ میں کیوں نہیں گیا، لعنت ہو مجھ پر، میرے پیدا ہونے پر لعنت ہو، کیوں نہیں گیا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا، یا اللہ اب کسی چیز کے لیے اس کو منع نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لا دیں، میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ، کیوں نہیں گیا۔ وہ گھاس پر ہاتھ مار مار کر رو رہا تھا، وہ کبھی دعا کرتا، کبھی روتا، خود کو کوستا، وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ حالی کے ساتھ جانے کو منع کرتا تھا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں نا انسان۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی، اس گاڑی کے پیچھے یاقوت اور نور کی گاڑی تھی، شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نور نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی، یہ پارکنگ ایریا سیف تھا، پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی، لیکن یہاں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔